الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم. تلك آيات الكتاب المبين. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. سورة القصص. زمونږ د مېلمنو حکم دی. پیژنئ مېلمانه؟ وی لکھنؤ دی. څه خیال دی؟ ښه خبره ده، ولې تور سرې چې ناستې دي هغه به چل کوي. تاسو هانډ مه کوئ، ما مشوره غواړم. دا بیا تا ته پته نشته سپین دغه ما باندې بیا دوباره کې هغه ضروري دی. دومره زما د زړه زور نشته که صحیح ده. زه ترجمه په پښتو کې وکړو. نور زما انیس اکاون کې چې راغلی یم، بیا راته پته نشته چې دا سړی څنګه وایي که. سورة القصص. یہ سورت مکی سورت ہے. مکی سورت کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے جو مسائل ہیں وہ معلوم ہے سب کو. اس میں کیا آتا ہے؟ اکثر واقعات ہوتے ہیں، مسائل اس میں نہیں ہوتے. جہاد کے احکام مکی صورتوں میں نہیں ہے. نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، اسی طرح گھریلو مسائل، بیوی شوہر، طلاق، نکاح، عتاق وغیرہ، یہ مسائل مکی صورتوں میں نہیں ہوتے. اس میں صرف اور صرف ترغیب ہوتی ہے، اور عقیدہ توحید اور اس کے دلائل، کفر کے جتنے اعتراضات ہوتے ہیں ان کے جوابات، اور ان کے لیے دلائل عقلیہ اور نقلیہ اور وحییہ، سب ان مکی صورتوں کا شیوا اور عادت ہے. پچھلی امتوں کے واقعات اس میں اکثر ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی آپ جان چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی مقصود ہوتی ہے ایک، کہ آپ پریشان نہ ہو کہ آپ کی امت آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، تو آپ اسی وجہ سے پریشان نہ ہو. یہ سارے انبیاء کا طریقہ ہے، اور سارے انبیاء کے ساتھ اسی طرح معاملات سامنے آئے ہیں. کسی کو بھی اس طرح ماحول نہیں ملا کہ آیا اور سب نے استقبال کیا کہ واہ کوئی زبردست اللہ کا پیغمبر آیا، سب نے گلے لگایا.
اور محبت کی، نہیں، سب نے اس کے ساتھ مخالفت اور دشمنی کا سلوک کیا، سب نے رد کیا، اس پر الزام لگائے، بہتان لگائے. اور سارے انبیاء کے اکثر انبیاء کا شروع اسی طرح ہوتا ہے. پھر دین کی محنت کرتے 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 ساتھی بن جاتے ہیں، وہ بھی کمزور اور غریب ساتھی ہوتے ہیں. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کفر کی طرف سے اس طرح معاملہ پیش آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی مقصود ہے کہ پریشان نہ ہو. جس طرح پچھلے انبیاء تھے، آپ بھی ایک پیغمبر ہی ہو، اور پچھلوں کے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہے. دوسری حکمت اس میں یہ ہوتی ہے کہ قوموں کو ڈرانا مقصود ہوتا ہے، تخویفی دنیاوی. جو نہ ماننے والے ہیں ان کا کیا ہوا، دیکھو پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، کیسے سخت سخت عذاب آئے. کسی کے ساتھ کسی کو غرق کر دیا، کسی کو جلا دیا، اور کسی کو طوفان سے ہلاک کیا، کسی کو چیخ سے چنگاڑ سے ہلاک کر دیا. تو اگر یہ امت بھی نہ مانے تو ان کے لیے ڈرانا ہے کہ آپ سے بھی اللہ کا عذاب بعید نہیں ہے، تم پر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے اس میں حکمتیں ہوتی ہیں. ایک واقعہ اکثر حکمتوں کی وجہ سے مختلف طرق سے، مختلف الفاظ سے دوبارہ بیان کیا جاتا ہے، 6 بار بیان کیا جاتا ہے، 4 5 6 بار 7 بار ایک ہی واقعہ بیان ہوتا ہے. الفاظ الگ الگ ہوتے ہیں، حکمتیں الگ الگ ہوتی ہیں. مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعات کی کتاب ہے ہی نہیں. اگر واقعات کی کتاب ہو تو کسی کتاب میں ایک واقعہ 2 مرتبہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن اس سے حکمتیں مقصود ہوتی ہیں. اب دیکھو شروع صورت ہے، اس میں ہم شروع ہی سے اس واقعہ کا ذکر ہے اس میں کہ جس کا ہم نے پچھلی صورت میں تفصیل کے ساتھ پڑھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ اس سے پہلے ذکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ پچھلے سورۃ النمل میں اور اس سورت میں بھی. وہاں بھی شروع میں تھا، یہاں بھی شروع اسی سے ہوا ہے. اب الفاظ الگ ہے، اس میں حکمتیں اور راز الگ ہوتی ہے. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے شروع سے لے کر، پیدائش سے لے کر یہ واقعہ کہ پیدا کیسے ہوئی، پھر تربیت کیسی ہوئی، اور پھر مصر سے نکلے کیسے، مدین کیسے پہنچے، پھر وہاں سے واپسی، اور پھر واپسی پر جو واقعہ ذکر ہے وہ وہاں سے ہے، سورۃ نمل میں جو ذکر ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام، اللہ جل جلالہ کا طریقہ اور عام دنیا کا طریقہ الگ الگ ہے. اللہ جل جلالہ ایسے آلات اور ایسے اسباب سے اپنے کام کو کرتا ہے جو انسانی دماغ اور عقل اور اسباب کے مساوی نہ ہو بلکہ منافی ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب ایک پیغمبر ہے اور اس کی پیدائش ایسے وقت میں ہوتی ہے جس وقت میں ساری دنیا مل کر، فرعون ہے، حکومت اس کی ہے، اپنے کو خدا مانتا ہے اور پوری دنیا اس کے انڈر ہے. پوری دنیا مل کر ایک وقت میں بنی اسرائیل کے ایک بچے کو زندہ نہیں چھوڑتی. اب اللہ جل جلالہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اس سے پہلے یا اس مصر کے علاوہ کہیں اور پیدا کرتے، یا اس حالات سے پہلے پیدا کرتے. نہیں، اللہ نے کہا میں نے اسی وقت میں پیدا کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات نہیں؟ کرنے والی ذات اللہ کی، چاہے جو چاہے کر سکتا ہے. اب پوری فرعونی طاقت، طاغوتی طاقت
ایسی اکٹھی ہو گئی کہ ہم نے بنی اسرائیل چونکی نجومی یا کسی طریقے سے اس کو پتہ لگا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اسی سالوں میں بنی اسرائیل سے، اور وہ آپ کے تختے کو الٹنے والا ہے۔ اب اس نے یہ کیا کہ کوئی بنی اسرائیل کا بچہ نہ جنے۔ کتنے سالوں تک؟ تو اس نے پورے بچوں کو قتل کر دیا، اور یہ پروگرام بھی بنایا تھا، ٹیمیں گھومتی تھی گھروں میں، ہیلتھ ورکر تھے اس کے، اور اس کو پتا تھا کتنے گھروں میں کتنے مائیں ایسی ہے جو امید سے ہے، کتنے مہینے کی ماں ہے وہ، کب بچہ جنے گی، ساری ریکارڈ اس کے پاس موجود تھا۔ اب اس کی تحقیق کرتے، پیدا ہوا کہاں ہے، دکھا دو بچہ، بچے کو دکھا دیا، بچی ہوتی چھوڑ دیتے، بچہ ہوتا ذبح کیا جاتا۔ اب کتنے سالوں سے یہ پروگرام چلتا، پھر اپنے ہی وزراء اور چمچوں نے کہا کہ اگر اسی طرح بنی اسرائیل کو ہم مارتے رہے تو ہماری خدمت کے لیے کوئی نہیں بچے گا، اب کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ ہے کہ 1 سال کے بچوں کو زندہ چھوڑا جائے اور 1 سال کے بچوں کو مار دیا جائے۔ اب 1 سال کے بچوں کو زندہ چھوڑتے ہیں، اسی زندہ چھوڑنے میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ باری آئی موسیٰ علیہ السلام کی، اللہ نے کہا میں نے اسی سال میں اس کو پیدا کرنا ہے جس سال میں یہ بچوں کو مارتا ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی۔ اب بچہ پیدا ہوا، پوری تفصیل یہاں آتی ہے، آپ کو اختصار سے بتاتا ہوں۔ بچہ پیدا ہوا ام موسیٰ کے پاس۔ اب اللہ نے بچے کی پیدائش کے بعد اس کی والدہ سے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے الہامی طرح اس سے بات ہوتی، وہی اس سے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ۔ ام موسیٰ پیغمبر نہیں تھی، لیکن اس کو اللہ نے دل میں ڈالا، اس کے دل میں ڈالا کہ 4 وعدے کیے، اسی صورت میں اس کا ذکر ہے۔ ام موسیٰ کے ساتھ کتنے وعدے کیے؟ 4 وعدے کیے۔ اللہ اکبر۔ کہ بچے کو جب پیدا ہوا، اب اس کے دل میں ڈالا کہ اس کو صندوق میں بند کر دو، اس کو صندوق میں بند کر دو، اور صندوق کو دریا میں پھینک دو۔ اب عجیب بات ہے، اللہ نے بچانا ہے، کسی اور طریقے سے بھی بچا سکتے ہیں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل اپنی اماں کے گود میں ہو اور کسی کو دکھائی نہ دے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا ہے، دکھانا ہے کہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اب صندوق میں ڈالو، اور صندوق کہاں؟ دریا میں بہا دو۔ اب بچہ اگر فرعونی طاقتوں کے سامنے سے اوجھل ہونے کا بھی امکان تھا، اب دریا میں پھینک دیا، اس کی تو ہلاکت کی یقین ہو گئی۔ اللہ پاک جل جلالہ نے فرمایا کہ نہیں، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اور بچے کی جدائی کا غم بھی نہ کرو۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 ہو گئی۔ ڈرنا بھی نہیں اور غم بھی نہیں کرنا۔ بچہ الگ ہو گیا، غم بھی نہیں کرنا، میں اس کو آپ ہی کے گود میں واپس لوٹا دوں گا۔ اور ایک وعدہ یہ کہ وَجَعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس کو میں نے پیغمبر بنانا ہے، چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔ آگے انشاءاللہ پھر جب ہم وہاں پہنچے تو بتا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی پیدائش ہوئی اور صندوق بنوا دیا، کسی کارپینٹر کو، بڑے نجار ترکاب کو بلا لیا، صندوق بنانا ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ بڑے نے کہا بتا دو صندوق کیسی بنانی ہے؟ کپڑے رکھنے کے لیے؟ نہیں، کپڑے رکھنے کے لیے نہیں بنانی، ایسی صندوق بنا لو جس میں پانی نہ جا سکے، اس کے اندر پانی نہ جائے۔ عجیب بات ہے، کوئی واٹر پروف صندوق چاہیے، کس چیز کے لیے بتاؤ تو صحیح؟
میں نہیں بتاؤں گا، نہیں، جتنی اجرت ہے مزدوری لے لو، صندوق بنا لو. وہ بھی عجیب تھا. کہتے جب تک بتائے گا نہیں جب تک میں نہیں بناؤں گا. بتا دو کس چیز کے لیے بنانی ہے. اب مجبوری تھی. ام موسیٰ نے کہا راز کی بات ہے، کسی کو بتانا نہیں، صندوق میں بچے کو ڈالنا ہے اور پھر صندوق دریا میں بہانا ہے. کیا ہوا اس بچے کو؟ آپ کو پتا ہے فرعون بچوں کو نہیں چھوڑتا. اچھا، اس کو لالچ سوجی، دل میں لالچ آئی. صندوق کی کیا اجرت دے گی، یہ کتنے پیسے ملیں گے؟ جا کے فرعون کو بتا دوں گا کہ ایک عورت ہے اور بچے کو چھپا رہی ہے. فرعون اتنا انعام دے گا کہ نسلوں کے لیے کافی ہوگی. فرعون کے دربار گیا. اللہ کی قدرت دیکھو. فرعون کے دربار میں چلا گیا. میں نے فرعون سے ملنا ہے، خدا سے ملنا ہے. خدا سے ملاقات بھی ناممکنات میں سے تھا. ضروری بات ہے، گرتے پڑتے کسی طریقے سے پہنچ ہی گیا. حضرت والا ضروری بات بتانی ہے، بولو تو صحیح کیا بات بتانی ہے. بس اس سے آگے اس کے منہ پہ مہر لگ گیا، بند ہو گئی زبان. کرتے ہیں بس، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ارے کیا بولو تو صحیح. نکالو اس کو، یہ تو پاگل ہے. کیا ہوا اس کو؟ بولتا نہیں ہے. نکال دیا، باہر آ گیا. اب ٹھیک ٹھاک ہے، کسی سے بات کری، اب بات کر سکتا ہے. حیران ہو گیا، پتہ نہیں ڈر کی وجہ سے میری زبان کو کچھ ہو گیا تھا. اب دوبارہ گیا. پچھلی دفعہ مجھے کچھ ہو گیا تھا، اب اجازت دے دے. ضروری بات ہے، فرعون کے لیے ضروری ہے، حکومت کے لیے ضروری ہے، اس کی خدائی کے لیے ضروری ہے. مجھے جانے دو. جانے دیا گیا. چلا گیا. کیا ہوا؟ ضروری بات بتانی ہے حضرت. بولو تو صحیح کون سی بات ہے؟ بس بند ہو گیا. اب نکالو اس کو، گدھے کو، یہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے. نکالو اس کو. دھکے دیے اور نکالا گیا. چلا گیا، صحرا میں چلا گیا اور وہاں خوب زور سے بولا. بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، بول سکتا ہے. بولا کہ وہاں پر ایک گھر ہے، وہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور تجھ سے چھپا رہا ہے، اس کو پانی میں ڈال رہا ہے، صندوق میں بند کر رہا ہے. کوئی پروگرام میں غالباً یہ وہی بچہ ہے. اس بات کی ریہرسل کی. اب پوری مشق کے ساتھ جب تسلی ہو گئی، پھر آ گیا کہ حضرت جانے دیجیے، ورنہ فرعون کی حکومت ختم ہو سکتی ہے. بڑی مشکل سے تیسری بار چلا گیا. فرعون کے سامنے کھڑا ہو گیا. اب بولو. کدھر سے بولے؟ کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. اب اس کو نکالو، مار دو، گنجا بنا دو اس دلے کو. یہ تو مذاق کر رہا ہے. خوب مارا پیٹا اور نکالا. باہر آ گیا اور جا کے ڈائریکٹ ام موسیٰ کے پاس چلا گیا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس. مجھے معاف کر دو، صندوق بنانا ہے. اس کو کیا پتا اس نے کیا. اب صندوق بنانا ہے، اب تو محنت سے بنانی پڑی. بہت خوب بنا دیا، اجرت بھی نہیں لی. کہا اجرت؟ اس نے کہا اجرت نہیں، میری زبان کی بولتی واپس آ گئی، یہ کافی ہے میرے لیے. اب نہیں بولوں گا، کسی سے بھی نہیں بولوں گا. خوب محنت سے صندوق بنا دیا اور ڈال دیا. اور آفاقی ہدایت کے مطابق صندوق میں بچے کو ڈال کر اپنی ماں نے کیا اپنے بچے کو، لختی جگر کو صندوق میں ڈال کر پانی کے سپرد کیا. چلے جاؤ. طاسیم میم، یہ حروف مقطعات ہے. کیا حروف ہے؟ متشابہات میں سے ہے. اس کے معنی اللہ کے علاوہ کسی کی سمجھ میں نہیں ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان کوئی راز ہو. ہمیں اس کے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کی نہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس کی نہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو نہ سمجھیں.
تلک آیات الکتاب ہدایتنا د کتاب دی المبین واضحہ نتلو علیکم للو بتا باندی من نبأ موسیٰ و فرعون خبر د موسیٰ و د فرعون بالحق بحق سر لقوم یؤمنون دا قوم د پارا چی یقین لری. اول فرعون حالت ذکر کی ان فرعون علا فی الارض یقینا فرعون اچت شیو پزمک کی جو بڑھ جائے اونچا ہو جائے نا اللہ اس کو نیچا کرنے کے لیے کوئی ترتیب ضرور بنا دیتا ہے. اب اس کی بڑی غلطیاں تھی لیکن اللہ نے ایک ہی غلطی کو نومینیٹ کیا, ایک ہی غلطی کو پکڑا کہ اس کی سب سے بڑی غلطی اس کی تکبر ہے. سب سے بڑی غلطی فرعون کی کیا ہے؟ تکبر ہے. مشرک بھی تھا, سب کچھ دیا, رب ہونے کا دعویٰ بھی کیا تھا, لیکن ساری غلطیاں چھوڑ کر غلطی کی جڑ پکڑی, اور وہ کون سی تھی؟ ان فرعون یقینا فرعون علا فی الارض اچت شیو پزمک کی تکبر کا پزمک کی وجعل اہلها شیعا گرزولی اخبل اہل پڑلو کی اپنے قوم کو اس طرح تقسیم کیا تھا, گروہ گروہ بنا دیا تھا. اور یہ فرعونی طریقہ بھی ہے آج کل لڑانے کا. حکومت کرتے ہو لوگوں کو آپس میں بانٹ دو, گروپ بنا دو, پارٹیوں میں بٹھا دو, اس پارٹی کا بڑا ہے, اس پارٹی کا بڑا ہے, اس علاقے کا بڑا ہے, حصوں میں تقسیم کر دو آپس میں. اسی طرح چائنا کا ابو علی سینا کے ایک شاگرد نے کسی بادشاہ کو یہ نصیحت کی کہ اگر تو اپنی حکومت کو طول دینا چاہتا ہے تو اپنی قوم کو تقسیم کر دو اور ہر ایک حصے پر الگ الگ بندہ بٹھا دو بڑا, اور اس کا نام بادشاہ رکھو, اس کو بڑا عہدہ دے دو. اب یہ سارے آپس میں ایک دوسرے سے بڑے ہونے کی کوشش کریں گے, تو سب سے بڑا ہوگا, بڑا بادشاہ ہوگا, اور یہ چھوٹے چھوٹے بادشاہ چھوٹے چھوٹے وزراء جو ہوں گے یہ آپس میں ایک دوسرے سے سبقت لیں گے, اس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے اور تو حکومت کرو. اسی طرح لڑاؤ اور حکومت کرو. یہ طریقہ فرعون کا ہے. ابھی دیکھو گھر گھر میں لوگ لڑ رہے ہیں, ایک گھر میں بندے لڑ رہے ہیں آپس میں. اسلام کا کلچر ہے ہی نہیں لڑانا, بغض اور حسد آپس میں. مسلمانوں کی آپس میں نہیں بنتی, ان بنی مسلمانوں کی ہی آپس میں. تو یہ فرعون نے بنا دیا تھا, لوگوں کو گروہ بنا دیا, پارٹیوں میں تقسیم کیا. یستضعف طائفة چی کمزوری بکڑا یو ڈالا منہم ددوینا, کمزوری کڑے و یو ڈالا ددوینا غ بنی اسرائیلو. یذبح ابناءهم چی علالا والبی زامن ددوی ویستحیی نساءهم او جندی بی پر خودی لون ددوی. انہو کان من المفسدین یقیناً وہ دے دران کارنا. وَنُرِيدُ مُنْغَ غُخْتَا أَنَّ مُنَّچِ احسانکو عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا بَكَمْزُورُ باندی آکم چی کمزوری گانا لیشی پاکو من احسانکو اگو چت کو عَلَى الَّذِينَ باچا باندی اسْتُضْعِفُوا چاہو کمزوری گانا لیشی فِي الْأَرْضِ بزمککی وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّا او کمونگ دا مشران دزمکی وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ او کمونگا دا دزمکی وارثان. دا کمزوری چی دو کمزوری کردی دا اللہ وی اقول مخور کم. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ او طاقت ورکدو الى بزمککی وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ اوخو فرعون تو حامان تو جنودهما ددوی لخکرت منهم ددوینا ما حغت کانو یحذرون چی دویتی یردا. واوحینا الى ام موسیٰ منگ حکم کو مورد موسیٰ تا ان ارضعیه چی دل پیور کوا چالا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ کلچت ویریگی پدباندی چوز فرعونی نزیو دے وجنی بوزی. فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ پس وی غرز و دریاب تا
او سورة طه کې ویلو کنه چاول صندوق کې واچو به صندوق سره ته ورځو ولا تخافي ميرك ولا تحزني خبكيغم د په مرګ باندې یریګم او د په جدای خپکیګم ان رادوه الیک مونږ دې واپس کو تا دې مونږ واپس کو تا وجعلوه من المرسلين او ګرځو مونږ دې د پیغمبرانو نه طاسیم دا آیتونه د کتاب دی واضح حلولو مونږ پتا باندې خبر د موسی او د فرعون پرشتیا سره دا قوم د پاره چې یقین لري یقینا فرعون چچ پزمکه کې او جعل اهلها شيعا خپل اهل په ډلو کې تقسیم کړو یستضعف طائفه منهم کمزور کړي وای او ډله په دوی کې يذبح ابناءهم چې د دوی زامن به حلالول و يستحيي نساءهم او د دوی لونه به ژوندۍ پرېښوي انه كان من المفسدين یقینا و د دران کارونه ونريد ان نمن من غخت چې احسان کو باچا باندې چې کمزوري ګڼل شي په ځمکه کې وګرځو موږ دوی مشران او وګرځو موږ دوی وارثان د ځمکې طاقت ورکو دوی له پزمکه کې وخل فرعون ته او حامان ته او دا غلخ کرو ته د دوی نه هغه څه چې هغوی تېرېږي واوحینا الى ام موسی موږ حکم کوو مور د موسی ته ان ارضعه چې دله پی ورکوه فاذا خفت علیه کله چې د دشمن نه ویریږي په د باندې فالقیه فی الیم پس وغورځوه دریاب ته ولا تخافي يريغم ولا تحزني خبكيغم ان رادوه اليك من واپس کو تا وجاعلوه من المرسلين غرزو دلرا د پیغمبرانو نا اللهم صل ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عملی باندې چې څادر چې په هغه قرآن شریف لیکلې وي جایز دی او کنه جایز دی جایز نه دی اللهم صل على محمد وعلى وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة